غور کرنا یہ ہے حکم اللہ دے رہا ہے کسے؟ حضور پاک، اور حضور کائنات مطالبہ فرما رہے ہیں صحابہ سے۔ اب یہ آیت کریمہ قیامت تک چلے گی، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جملہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اولیاء کاملین، علماء دین، ہر کوئی مسلمان جو کلمہ گو ہو، کوئی جماعت، کوئی طبقہ، کوئی ٹولہ، کوئی بھی فرقہ ہو، ہر مسلمان کلمہ گو پر آل رسول کی محبت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ واجب ہے، واجب۔ اسألو کم، کم کا معنی جیسے میں نے کہا السلام علیکم، آپ تمام حضرات میرے سامنے ہیں، صحیح ہے؟ تقریباً 150-200 لوگ بیٹھے ہیں۔ عربی میں 3 باتیں آتے ہیں، کا، کما، کم۔ کا کے معنی تجھ پر سلام، کما کے معنی تم دونوں پہ سلام، کم کا معنی صیغہ جمع ہے۔ صیغہ جمع کا معنی 3 سے جتنے بھی بڑھ جاتے ہیں، 3 کروڑ ہی کیوں نہ ہو، پورے کے پورے آ جاتے ہیں۔ تو یہ کم میں صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس کم میں آتا ہے۔ تو رسول کائنات نے فرمایا، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، بدلے میں دینا ہی چاہتے ہو تو میرے خلافت داروں سے محبت کرو۔ تو آل نبی کی محبت صحابہ پہ واجب، تابعین پہ واجب، تبع تابعین پہ واجب، سلف صالحین پہ واجب، اولیاء کاملین پہ واجب، علماء دین پہ واجب۔ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوتا ہے، اس پر رسول کائنات کے گھرانے والوں کی محبت واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ واجب کا معنی ہے ضروری، بغیر واجب کے عمل کے بغیر کوئی مسلمان حضور کائنات کا اجر رسالت ادا نہیں فرما سکتا۔ کتنی بڑی آیت کریمہ، جن کی محبت کلمہ پڑھنے والوں پر واجب ہے، ان کی فضیلت کیا معنی ہے، کیا شان ہے۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، من خرابہ کا، کون آپ کے خلافت دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ صحابہ کی محبت واجب نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان پر واجب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، من خرابہ، کون آپ کی خلافت دار ہیں؟ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا علی و فاطمہ و ابناہما، وہ میرے خلافت دار میرا علی ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں صاحبزادے حسنین کریمین علیہم السلام، جن کی محبت ہر ایک پر واجب ہے۔ کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے۔ اس لیے بیدم وارثی فرماتے ہیں، بیدم وارثی علیہ الرحمت رضوان فرماتے ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ خیر النساء بی بی فاطمہ الزہرا، حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ 5 تن ہی کائنات کا مقصود اعظم ہے۔ تو حضرات گرامی، آج حضرت سید طاہر پیر اور بابا نصیب صاحب کے جد و جہد سے آج ان کے گھر میں جو آثار شریفہ دکھائی گئیں، جن کی محبت ہم پر واجب ہے، انہی کے منہ مبارکوں کی آپ کو زیارت کرائی گئی۔ سب سے پہلے مولا کائنات کا ذکر۔ کون مولا؟ کون مولا علی؟ جانتے ہیں کہ مقام حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذکر علی عبادہ۔ کیا فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی؟ الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیا ہے؟ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذکر علی عبادہ، علی 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 کرنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ علی کا ذکر عبادت،
النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے انور کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت علی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضور کائنات کے بارگاہ میں علی بھی تشریف فرما، حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما، پردے میں حضرت عائشہ بھی تشریف فرما تھی۔ حضرت عائشہ اکثر اپنے باپ کو دیکھتی ابو بکر کو، اور حضرت ابو بکر حضرت علی کو دیکھتے تکتے تھے۔ مولا کائنات کے چہرے انور کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکتے تھے، بار بار دیکھا کرتے۔ عائشہ نے باپ سے فرمایا، ابا جان میں اکثر دیکھتی ہوں حضور کائنات کے مجلس میں آپ حضرت علی علیہ السلام کے چہرے انور کو تکتے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا، بیٹی میرے نبی نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ کسے دیکھنا؟ علی کو، چہرے انور کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کو دیکھنا عبادت، دیکھنے والا عابد، دیکھنے والا عابد۔ آج ہم نے علی علیہ السلام کو تو نہیں دیکھا، لیکن آج حضرت علی علیہ السلام کے منہ مبارکہ کی زیارت فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی منہ مبارک، امام حسن کا بھی منہ مبارک کی زیارت فرمائی۔ کون ہے امام حسین؟ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ مثال، جب تک حضرت حسنین کریمین علیہ السلام، یہ دو حضور کائنات کے وہ صاحبزادے ہیں، وہ صاحبزادے قرآن کی نص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین علیہ السلام کو حضور کے بیٹے قرار دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، خطبہ حضرت امام حسین اور امام حسن علیہ السلام حجرہ فاطمہ سے نکلتے بچے تھے، مثال کے طور پہ جب آپ چلتے چلتے گرتے اڑتے چلتے آتے، حضور کائنات ممبر میں خطبہ دے رہے تھے، خطبے کو چھوڑ کر ممبر سے اترتے، دونوں نواسوں کو اٹھا لیتے اور ممبر میں چلے جا کر بیان دیتے اور فرماتے امت کو، اذکرکم اللہ اہل بیت، اذکرکم اللہ اہل بیت، اے میرے صحابہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا احترام کرنا، میرے اہل بیت کی عزت کرنا۔ برادران ملت اسلامیہ، ان کی محبت ہم پر واجب ہے، ان کی صحبت ہم پر واجب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، میرے امام حسن اور امام حسین جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار ہیں حسنین کریمین علیہ السلام۔ اب بتائیں جنت میں جانا ہے تو کس کی محبت ہونا ہے؟ امام حسن و حسین کی اور فاطمہ کی اور حضرت علی علیہ السلام کی۔ جب تک ان کی محبت ہمارے دلوں پر نہیں آتی، صحیح معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جن کی محبت اللہ نے واجب قرار دی۔ تو برادران ملت اسلام، کتنا عظیم مقام حضرت امام حسین کا۔ اب بتاتا چلوں میں آپ کو مثال، تمام شہادتیں ایک طرف، امام حسین کی شہادت ایک طرف۔ کیوں؟ بخاری میں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور کائنات ہمیشہ دعا فرماتے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، ثم یحیی، میں جب شہید ہو جاؤں تیری محبت میں، تیری راہ میں، تو پھر زندہ کر، ثم یحیی، پھر تو زندہ کر، ثم قتل، پھر مارا جاؤں، ثم یحیی، پھر تو زندہ کر، ثم قتل، پھر میں تیری محبت میں مارا جاؤں۔ اللہ سے اتنی محبت تھی حضور کائنات کو، شہادت کی موت مانگا کرتے حضور پاک، اور اللہ عز و جل نے حضور کائنات کو شہادت
دینا پسند کیا، لیکن قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ بھی کیا واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب میں لوگوں کی شر سے تمہارے جان و مال کی حفاظت فرماؤں گا۔ اللہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب حضور دعا فرماتے ہیں کہ مولا میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، اگر حضور کافروں کے ہاتھ میں شہید ہو جاتے قرآن کی یہ آیت غلط ہو جاتی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتا میں ان لوگوں سے آپ کی بچاؤں گا۔ یہ آیت سچ بھی ہونا تھا، حضور کی آرزو بھی تکمیل ہونا تھا مثال، اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، ساری مشیت میں شناسا عیسیٰ، پوری قدرت میں حسین کو کون نہیں جانتا، ساری مشیت میں شناسا عیسیٰ، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا عیسیٰ، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا عیسیٰ، کیوں نہ خوشی سے جھومے رسول عربی، کیوں نہ خوشی سے جھومے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا عیسیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تقدیر سے ملتا ہے نواسا عیسیٰ۔ حضور کائنات کی آرزو بھی اللہ پوری کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے مشرکوں سے اللہ کے نبی کی جان کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ اب شہادت دینے کا اللہ کا یہ منشا ہوا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس دنیا میں پیدا فرما کر، امام حسن بالکل ہم شبیہ رسول پاک، سر سے سر مبارک سے لے کر شکم اطہر تک، اور شکم مبارک سے لے کر پاؤں اطہر تک امام حسین بالکل مشابہ حضور پاک کے، یعنی امام حسین اور امام حسن دونوں کو ملایا جائے حضور کائنات کی تصویر ہوتی ہے۔ رسول کائنات کے وجود کو اللہ تبارک و تعالی امام حسن اور حسین میں دو جو ہے اجزاء میں بدلا کر وجود دے کے بخشا۔ اور یاد رکھیں صحابہ ہیں در والے، صحابہ ہیں در والے، اہل بیت ہیں گھر والے۔ رسول کائنات کی آل اجزائے وجود رسالت ہیں، اجزائے وجود رسالت ہیں، اس لیے رسول کائنات بارہا مولا علی سے فرمایا یا علی انت منی وانا منکم، اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ اور حسین سے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں رسالت ہوں، یہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اجزائے وجود رسالت ہیں اہل بیت اطہار۔ امام حسین علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے امام حسن کو شہادت سری کے خاطر اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت جہری کربلا کے لیے اللہ عز و جل نے چن لیا۔ عظیم ترین شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا میں دیا۔ امام حسین کی شہادت خود ان کی انفرادی پرسنل شہادت نہیں تھی، امام حسین کی شہادت حضور کائنات کی شہادت تھی۔ کس کی شہادت؟ حضور کائنات کی شہادت۔ امام حسین کا شہید ہونا حضور کائنات کا شہید ہونا تھا، اس لیے امام حسین کی شہادت شہادت بالمشہود النبی، امام حسین سرزمین کربلا میں آپ کی شہادت ہونے جا رہی تھی۔ مثال حضور کائنات بنفس نفیس کا سرزمین کربلا میں تشریف لائے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو دیکھا جائے۔ امام حسین کی شہادت ہونا رسول کائنات کی شہادت کی تکمیل کا باعث ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ اس لیے بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا یوم عاشور کے دن محرم کے 10 تاریخ کو، ہر خبر سے امام حسین کا ہر خبر سے خون نکلتا۔ کیوں؟ بیت المقدس میں اکثر پیغمبروں کی مزار ہیں،
ایک امام حسین کا شہید ہونا جب حضور کی شہادت ہے، حضور کی شہادت ہر نبی کی شہادت ہوتی ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اتنی اہمیت اسلام میں ہے، اور کسی کی شہادت کو نہیں۔ لوگ اس بات میں بھی جلتے ہیں کہ آپ امام حسین کی شہادت کو مناتے ہیں، اس صحابی کی نہیں مناتے، اس صحابی کی نہیں مناتے۔ ہر صحابی کی شہادت ان کی وہ ذاتی پرسنل تھی۔ امام حسین کی شہادت خود امام حسین کی نہیں، حضور کائنات کی شہادت۔ اس لیے امام حسین کی شہادت کو اسلام میں یہ درجہ، یہ رتبہ، یہ مقام دیا گیا۔ ہر نبی کی شہادت کی تکمیل امام حسین کے ساتھ۔ اس لیے علامہ اقبال علیہ رحمت الرحمن نے بڑا خوب فرمایا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ داستان حرم، مکہ حرم ہے، حرم کی داستان بڑی غریب، بڑی سادہ، بڑی رنگین ہے، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس حرم کی قربانی ابتدا اسماعیل ہے، انتہا امام حسین علیہ السلام۔ آج اس امام حسین کی موئے مبارکہ کی زیارت بھی آپ کو کرائی گئی، اور امام جعفر صادق چھٹویں امام ہیں ہمارے۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام۔ کیا کہوں امام جعفر صادق کے بارے میں؟ خود ان کے شاگرد ابو حنیفہ ہیں، جو ہم مسلک میں چلتے ہیں حنفی، خود امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم فرماتے ہیں لولت السنتان، اگر 2 سال نہ ہوتے لہلک النومان، نومان ہلاک ہو جاتا۔ امام اعظم کی ہلاکت سے انہوں نے بچایا، حضرت عمر ابن خطاب کی ہلاکت سے علی نے بچایا، ابو بکر کی ہلاکت سے علی نے بچایا۔ ہر صحابی یہ فرماتے، اے علی آپ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، آپ نہ ہوتے ہم برباد ہو جاتے۔ ہر ایک کو بھی ہلاکت سے کوئی بچایا ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام نے، وہ سادات نے، وہ آل رسول نے بچایا، جن کی محبت ہر کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہے۔ کلمہ پڑھنے والا پڑھانے والا برابر ہے، برابر ہے۔ کلمہ پڑھنے والا پڑھانے والا برابر۔ اجر رسالت جس کے رسول پاک مانگ رہے ہیں وہ اہل بیت اطہار، اور جن سے اجر رسالت مانگ رہے ہیں وہ دونوں برابر ہیں، برابر ہیں نہیں۔ رسول کائنات کی آل امت سے جدا ہے، امت سے جدا ہے حضور کائنات کی آل۔ اللہ کے نبی نے اپنی طرف نیال کو رکھ لیا، صحابہ سے فرمایا اگر تم اجری رسالت دینا ہی چاہتے ہو تو میرے خلافت داروں کی محبت کرو۔ آج مثال کے طور پہ تھوڑی سی علی کی تعریف فرما دیں، تھوڑی سی اہل بیت کا نام لے لیں، کچھ لوگ جو ہے مثال فتوے دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آل محمد کا وہ مقام ہے، آل محمد کا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت کے گھرانے والوں تمہارا مقام، تمہارا درجہ میں کیا بتاؤں، جن کی محبت، حبکم تمہاری محبت، انزل اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اللہ فرض من اللہ انزلہ، جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اس قرآن میں تمہاری محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔ اور جب تک تشہد میں آپ بیٹھ کر، ہر نمازی بیٹھتا ہے، اتحیات پڑھے، اتحیات ہر نمازی پڑھتا ہے، یہ جماعت والا وہ جماعت والا، سنی گنی منی سب پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ اتحیات کے بعد سلام پھیر دے، نماز ہو گئی، ننگی اٹھا دیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، السلام علیکم، نماز ہو گئی، ہو گئی۔ کیا کرنا ہے؟ درود بھیجنا ہے آل محمد پر۔ جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آپ درود نہیں پڑھتے حضور کائنات کی آل پر، اس وقت تک کسی نمازی کی
چاہے کوئی ملا ہو، کوئی حضرت ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، خواجہ ہو، صحابی ہو، جب تک حضور کی آل پر درود نہ پڑھا جائے نماز ہوتی ہی نہیں۔ کتنا مقام ہے یہ آل محمد کا، کتنا مقام کوئی جانتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ برابر، نعوذ باللہ، کیسے برابر ہو جاتے ہیں؟ کسی کو دم ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وعلی ازواج محمد، نماز میں پڑھے، اتحیات کے بعد پڑھے گا کوئی؟ پڑھے گا؟ اللہ بھی بڑا علیم و حکمت والا ہے۔ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اس کے فرشتے محمد نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ پڑھے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میں کیا پڑھتا ہوں؟ ہمیں بھیجنا ہے نبی، حکم اللہ ہمیں دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو بھیج۔ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں بھیجو۔ نقطہ سمجھے، اللہ فرماتا ہے یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لائے ہوئے لوگوں تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ ہم بھیج سکتے تھے، اے اللہ کے نبی رحمت ہو، اے اللہ کے نبی برکت ہو، ایسا بول سکتے۔ ہم کیسا بولتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو بھیج۔ یہ الٹا دستور ہے نبی، اللہ ہمیں بھیجنے کو فرماتا ہے، الٹا اللہ کو ہمیں ہی حکم دیتے ہیں کہ تو بھیج۔ ہم حضور کائنات پہ درود بھیجیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ گندے، نکمے، حرامی، ناپاک۔ ہم حضور کو سلام بھیجیں، ہم حضور کو جو ہے رحمت بھیجیں، ہے بھی کیا ہمارے پاس؟ اللہ جانتا تھا کہ ہمارے رسول کی امت کے علماء جو ہے مثال مچر بنائیں گے دین کو، مچر۔ میں نے بس نبی کو اور آل نبی پر درود بھیجنے کا حکم دیا۔ کچھ علماء جانتے تھے کہ وہ یہ تمام کو کے دین میں جو ہے گھسڑ دیں گے، تو اللہ نے فرما دیا تمہیں بھیجنے کا حکم نہیں، الٹا مجھے ہی کہو، میں بھیجوں گا۔ اور تم ہزار کسی پر بھی درود بھیج لو، اللہ بھیجنے والا نہیں۔ اللہ بھیجے گا تو بس نبی پہ بھیجے گا، آل نبی پر بھیجے گا۔ صحیح ہے؟ اللہ بھیجے گا تو نبی پر اور آل نبی پر ہی بھیجے گا۔ تم ہزار دوسروں پر درود پڑھ لو، اللہ نہیں بھیجے گا۔ کوئی رضی اللہ کہنے سے اللہ راضی نہیں ہو جاتا۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ تیری رضا میں خدا کی رضا، تو جس سے راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ فاطمہ کو راضی کرے بغیر کوئی جنت میں کیا جائے گا؟ کتنی افسوس کی بات ہے مثال کے طور پہ کہ جنت میں کام آنے والے یہ لوگ، مثال ان کو چھوڑ کے ہم دوسروں کے پیچھے پڑ جائیں، قیامت میں کون سا مولوی کام آئے گا آپ کو؟ مجھے لکھا کے لائیں کوئی مولوی کو، میں قیامت کے میدان میں اس میں جگہ مل جاؤں گا۔ کوئی مولوی، کوئی مولانا، کوئی حافظ صاحب، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی لکھ کے دے دیں کہ قیامت کے میدان میں تمہیں بچا لوں گا، میں قیامت کے میدان میں ترازو کے پاس رہوں گا، میزان کے پاس، پل صراط کے پاس میں مل جاؤں گا تمہیں، کوئی لکھ کے دے گا؟ قیامت میں سوائے ان کے تمہیں بچانے والا نہ کوئی مولانا ہوگا نہ کوئی مولوی ہوگا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اے آل محمد یہ قیامت کا دن، ھذا قرآن ہے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، جس سے میں تمہیں وعدہ کیا تھا قیامت کا، وہ قیامت کا دن آج، یہ قیامت کا دن تمہارا ہے۔ کس کا ہے؟ تمہارا، اہل بیت کا ہے۔ قیامت کا دن اہل بیت کا ہے، رسول کائنات کے گھرانے والوں کا ہے۔ 50,000 برس، 50,000 برس قیامت کا ایک دن انصاف کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہاں اگر کام آئے گی تو بی بی فاطمہ، مولا علی، حسنین قریبین یا سادات اعظام کی محبت و مودت تمہیں کام آئے گی، کوئی مولوی، کوئی ملا کام آنے والا نہیں، جن کی آج زیارت آپ نے کی ہے۔ حضرات گرامی،
میں کیا بتاؤں، چھوٹا مختصر واقعہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی ہیں صحابی میں، غنی کا معنی دولت والا. حضرت عثمان غنی نے حضور کو دعوت دی. حضور جو ہے جب عثمان غنی کے گھر تشریف لائے، حضرت عثمان غنی حضور کے قدم گنتے گئے. 1 2 3 4 5 6 7 50 100 60 70 200 قدم مبارک گنتے گئے. جتنے گھر حضور کے گھر سے عثمان غنی کے گھر کو پڑے، عثمان غنی قدموں کو گنے، اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا. اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا. اب حضرت علی علیہ السلام گھر کو تشریف لائے، کچھ مغموم ہوئے. مولا علی گھر کو تشریف لائے. فاطمہ نے آقا کو دیکھا، میرے آقا مغموم ہیں، آپ رنجیدہ ہیں، کس بات نے میرے آقا کو اداس بنا دیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ آج عثمان غنی نے دعوت دی حضور کو اور قدم مبارک گنتے گئے، جتنے قدم پڑے اتنے غلاموں کو آزاد کیا. ہم تو اتنے بڑے دھنی نہیں ہیں، ہم اتنے غلاموں کو آزاد کر دیں. دل چاہتا ہے کہ میں بھی نبی کو دعوت دوں، اتنے غلاموں کو آزاد کروں. تو فاطمہ الزہرا نے فرمایا، جاؤ میرے آقا میرے ابا کو دعوت دو. فاطمہ نے فرمایا، جاؤ اے میرے آقا میرے ابا کو دعوت دو، جتنے قدم میرے ابا کے میرے گھر تک پڑیں گے گن لینا. مولا علی نے جا کر دعوت دی، حضور نے قبول فرما لیا. اب حضرت علی بھی قدم مبارک گنتے گئے، اتنے قدم ہوئے. بی بی فاطمہ کو سنائے، اتنے قدم پڑے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سر بہ سجود ہوئی، سر میں سجدے میں سر رکھ دیا اور اللہ کے دربار میں دعا فرمائی، میرے مولا میرے بابا کے اتنے ختم نبوت میرے گھر کو آنے تک پڑے ہیں، لہٰذا میں جب تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک کہ میرے پیارے نبی کی پوری امت کو تو جہنم سے آزاد نہ کر دے. کیا شان ہے، وہ خدمے کن کے غلام آزاد کرے، وہ بھی شان ہے، کوئی انکار نہیں. یہ کیا شان ہے کہ اس بی بی فاطمہ الزہرا کا مہر کیا جانتے ہیں آپ؟ مہر جب نکاح کرنے کی باری آئی تو فاطمہ نے اللہ کے دربار میں یہ شرط رکھی کہ اے اللہ جب تک میرے بابا کی امت کو تو پوری طرح سے نہیں بخشے گا میں نکاح کو راضی نہ ہوں گی. تو بخش دے گا تو نکاح کر لوں گا. اب اللہ کو کرنا تھا، کیوں؟ پہلے ہی فاطمہ علی کا نکاح اللہ نے آسمان میں کر دیا تھا. فاطمہ کی مہر کا صدقہ ہے، قیامت کے دن مسلمان بخشے جائیں گے. کس کا مہر؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مہر کا صدقہ ہے. کلمہ پڑھنے والے بخشے جائیں گے. عبادتوں پہ ذکر و اذکار پہ غرور نہ کریں. حضور نے فرمایا قیامت کے میدان میں 2 ہی کام آتے ہیں، ایک اللہ کی رحمت اور دوسری میری شفاعت. میری شفاعت، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی مسلمان جنت میں نہیں جاتا. اب حضور کس کی شفاعت کریں گے؟ غداروں کی، یزیدیوں کی، جو آل رسول سے دشمنی کرتے ہیں ان کی حضور شفاعت کریں گے. آج لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یزید کو بھی بخشے دے گا، نعوذ باللہ بخشے دے گا اللہ یزید کو. حسین کو شہید کیا، بخش دے گا اللہ. جب اللہ ویسے نالائقوں کو بخشنے والا ہے تو شرک بھی بخش دے گا، بت پرستی بخش دے گا، کفر کو بخش دے گا، سب کچھ بخش دے گا. جب اللہ سب کچھ بخش دے گا تو جہنم کیوں، جنت کیوں، عذاب کیوں، ثواب کیوں؟ تو حضرات گرامی اہل بیت اطہار سے محبت کریں، جن کی محبت واجب ہے. واجب. امید ہے میری مختصر تقریر انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام کا منہ مبارک بھی یہاں پر پیر طاہر صاحب نے جو ہے زیارت کرائی. امام جعفر صادق 6ویں امام کی ایک فضیلت آپ کو بتاتا چلوں. ایسے امام ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اتنے بڑے امام مثال کے طور پہ، اتنی با کرامت والے مثال، حاضر دعا مستجاب الدعا. تصویر تھی شعروں میں، مثال تصویر شعروں میں، شعروں کی تصویر تھی. کسی نے آ کے فرما دیا مولا ابراہیم علیہ السلام نے تو مثال 4 پرندوں کو زندہ کرنے کا واقعہ قرآن میں آیا ہے، آپ بھی کبھی مولا زندہ کریں گے مردوں کو؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کیوں نہیں،
جس پر جان تھی ابراہیم نے جانداروں کو زندہ کی، میں تصویر میں رہنے والے شیروں کو زندہ کرتا۔ خالی بلایا امام جعفر صادق نے، جو فوٹو میں شیر تھا، فرمایا نکل کے آ، تصویر میں رہنے والا شیر بھی نکل کے آ گیا۔ یہ امام جعفر صادق کا مقام و مرتبہ۔ آج یہ سادات اعظام جن کی نسل حضور کائنات نے قیامت تک چھوڑی، اور فرمایا انی تارک فیکم الثقلین احدہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وعطرتی اہل بیت۔ اے میرے صحابہ سے فرمایا، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے فرمایا، دو کا دامن قرآن اہل بیت، ان دونوں کو مضبوط تھامے رہو، گمراہ نہ ہوگے، گمراہ نہ بنو گے۔ دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دو کہ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب بتائیں رشد و ہدایت کا کون ہے؟ قرآن اہل بیت۔ جو درجہ قرآن کا وہ درجہ اہل بیت کا، جو عظمت قرآن کی وہ عظمت اہل بیت کی، جو قرآن کا جو ہے عزت وہی عزت اہل بیت اطہار کی۔ یہ ہے مقام آل محمد۔ امید ہے الحمدللہ العزیز یہ تقریر آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل سماع آغاز ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ العزیز، اور بیٹھ کر محفل سماع کو سنیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔